السلام علیکم دوستو، امید ہے سارے دوست خیریت سے ہوں۔ آج بہت ہی انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے والا ہوں، اور وہ موضوع ہے کہ روز بروز ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے یہ پاکستانی معاشرہ جو ہے روز بروز تنزلی کی طرف جا رہا ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، پریشانی ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک پاکستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، وہ اتنے برے حالات، 77 سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوئے، اس کے باوجود بھی آج جو ہے ہم زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ہم روز بروز گرتے ہی جا رہے ہیں، روز بروز ہمارے اوپر نئی شکل کے عذابات آ رہے ہیں، نئی شکل کے ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے بھائی، ہمارے معاملات اور معاشرت۔ ہمارے معاملات معاشرت اس قدر بگڑے ہوئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، نہ کوئی مثال ملتی۔ ہمارے وہاں لاکھوں لوگ عاشق رسول ہیں، لاکھوں لوگ میلاد کے جلوسوں میں جاتے ہیں، لاکھوں لوگ تبلیغی اجتماعات میں جاتے ہیں، اور لاکھوں لوگ محرم کے جلوسوں میں جاتے ہیں، اور جمعے کے اجتماع میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ حج عمرے کرتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں حافظ تیار ہوتے ہیں، لاکھوں عالم تیار ہوتے ہیں۔ اتنی عبادات میں اتنا آگے ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے؟ جو عروج ہم کو دیکھنا چاہیے، جو اچھے حالات ہم کو دیکھنا چاہیے، وہ حالات کیوں اچھے نصیب نہیں ہو رہے؟ اس کی اصل وجہ یہ کہ ہمارے معاملات معاشرت اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے معاملات معاشرت بالکل دین کے اپوزٹ ہے۔ دین کہتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ہمارے اخلاق برے۔ دین کہتا ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرو، لیکن ہم دھوکہ دینے میں نمبر 1۔ دین کہتا ہے ذخیرہ اندوزی نہیں کرو، ہم ذخیرہ اندوزی کرنے میں نمبر 1۔ دین کہتا ہے ملاوٹ نہیں کرو، ہم ملاوٹ کرنے میں نمبر 1۔ ہماری دکانوں پر الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مکہ، مدینہ، اس طرح کے نام کی ہماری دکانیں ہوتی ہیں، لیکن کام سب 2 نمبر ہوتے۔ شریعت کہتی ہے خریدا ہوا مال واپس بھی ہوگا، تبدیل بھی ہوگا، یہ سنت عمل ہے، لیکن ہماری دکانوں پر، ہمارے کاروباروں پہلے لکھ دیا جاتا ہے خریدا ہوا مال نہ واپس ہوگا نہ تبدیل ہوگا۔ جھوٹ بول کے اپنے آپ کو مال کو نہ بیچو، جھوٹ بولنے میں ہم نمبر 1۔ ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں، ہمارے نبی کی اخلاق کیسے تھے، ہم نے اپنے نبی کی اخلاق کو اپنایا نہیں، ہم نے صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھا نہیں کہ وہ کس طرح، ان کی اخلاق کس اعلیٰ درجے کی۔ جب وہاں لوگوں کے پاس جاتے تھے، وہ اتنی بات کرتے تھے ہمارے جیسے ہو جاؤ، تو لوگ ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کے، ان کے معاملات معاشرات لین دین کو دیکھ کر وہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ وہ مسجدوں میں آگے تھوڑی ان کی عبادات لوگ وہاں کے دیکھتے تھے کہ یہ مسجدوں میں کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو ان کے باہر کے اصل تو ہے باہر کا معاملہ، باہر ان کا کیسے معاملہ ہے، وہ باہر کے معاملات کو دیکھ کے خود ہی متاثر ہوتے تھے، وہ خود اسلام لے آتے تھے۔ ہمارے نبی کی اخلاق، ہماری نبی کی زندگی اخلاق سے بھری پڑی، لیکن آج ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے، اپنی نبی کی زندگی کو آج ہم نے اپنایا نہیں ہے۔ ہم نبی کی محبت میں جل سے جلوس تو کر لیتے ہیں، لیکن نبی کی محبت میں نبی کی زندگی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی کی محبت میں نبی کی زندگی کو نہیں اپناتے۔ نبی کی محبت میں ہم جل سے جلوس تو کر لیتے ہیں، جشن بھی منا لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، لیکن نبی کی محبت میں نبی والے اخلاق اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ نبی کی محبت میں نبی والی زندگی کو، نبی والی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے میرا بھائی۔ جس دن ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو اپنا لیا، اپنے نبی کی اخلاق کو اپنا لیا، اپنے نبی جیسے اخلاق بنا لیا، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے بن گئے، اس دن اللہ تعالی ہمیں عروج بھی دکھائے گا، اچھے حالات بھی دکھائے گا۔ صحابہ اکرام جب نے بس جو نبی نے کہا، جس طرح نبی نے کہا اس طرح عمل کر لیا،
تو آپ حضرات کے سامنے ہے کس طرح اللہ نے ساری دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیے، کس طرح قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیے، کس طرح اس وقت کے روم و فارس بڑی بڑی جو سلطنتیں تھیں اللہ نے ان کو فتح کر کے دی۔ وہ ساری بات یہی تھی کہ وہ عمل والے تھے، انہوں نے عمل کیا، وہ صرف نعرے اور شور شرابہ نہیں کرتے تھے، وہ عمل کرنے والے لوگ تھے، تو اللہ نے ان کی ساری دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی کی زندگی کو پڑھنے کی، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے احکامات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اس ملک کے پاکستان پر حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات اگر آپ کو اچھی لگی تو مجھے سبسکرائب ضرور کر دیں، اور کمنٹس میں مجھے اپنی رائے کا اظہار کر کے مجھے بتائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔